الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کے قواعد نوٹ: اگر کلمے میں ایک حمزہ ہو تو تعلیل جائز ہے۔ اور اگر دو حمزہ ہو تو تعلیل واجب ہے۔ اگر ایک حمزہ ہو تو تعلیل جائز ہے، اگر دو حمزہ ہو تو تعلیل واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ جوازی قواعد قاعدہ نمبر 1، اگر حمزہ مفتوح سے پہلے دمہ ہو تو حمزہ کو واو سے اور کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ اگر حمزہ مفتوح سے پہلے دمہ ہو تو حمزہ کو واو سے اور کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے سؤال سے سوال، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو۔ حمزہ متحرک کا ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دینا جائز ہے۔ پھر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ حمزہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دینا جائز ہے، پھر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یسعلو سے یسالو، یسعلو تھا، حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن سے مراد ہے کہ حرف علت نہ ہو، صحیح ساکن ہے سین تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دی، یسعلو ہو گیا، پھر حمزہ کو گرانا جائز ہے، حمزہ کو گرا دیا تو پھر کیا بن گیا؟ یاسالو۔ ٹھیک ہے۔ حمزہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دینا جائز ہے اور پھر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یسالو سے یسالو، بشرط کہ حمزہ کا ماقبل واو مدہ زائدہ یا یا مدہ زائدہ، واو مدہ زائدہ یا یا مدہ زائدہ، یا یا تصغیر نہ ہو۔ اگر ہو تو حمزہ کو ماقبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز ہے، بشرط کہ حمزہ کا ماقبل واو مدہ زائدہ یا یا مدہ زائدہ یا یا تصغیر نہ ہو۔ اگر ہو تو حمزہ کو ماقبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز ہے اور پھر دونوں کا ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے مخطوعۃن سے مخطوبۃن، پھر مخطوبۃن۔ اب مخطوعۃن تھا نا، حمزہ ہے متحرک ماقبل واو مدہ زائدہ ہے تو حمزہ کو واو کیا، مخطوبۃن ہو گیا، پھر دونوں کا ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ مخطوبۃن۔ اور حمزہ کا ماقبل نون انفعال کا نہ ہو، جیسے ان آترا
اور حمزہ کا ماقبل نون انفعال کا نہ ہو، جیسے ان آتا رہا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو، ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو، اس کا ماقبل حرف متحرک ہو، اس کا ماقبل حرف متحرک ہو تو حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق، حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے رأسن سے راسن، رأسن سے راسن، ٹھیک ہے۔ اگر قاعدہ نمبر 3، ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو اور اس کا ماقبل حرف متحرک ہو تو حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے رأسن سے راسن، رأسن سے راسن، ٹھیک ہے۔ آگے وجوبی قواعد، وجوبی قواعد، وجوبی قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کسی کلمے میں 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں، اگر کسی کلمے میں 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے امن سے آمنا، امن سے آمنا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کلمے میں 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے امن میں پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، دوسرے حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، یعنی کہ پہلے حرف پر حمزہ ہے اور فتح ہے تو فتح کیا چاہتا ہے؟ الف چاہتا ہے، آمنہ کر دیں گے، اور اؤمنہ یہاں پر کیا ہے؟ دمہ ہے تو دمہ کیا چاہتا ہے؟ واو، کیا کر دیں گے؟ اومنہ کر دیں گے۔ آگے ایمانن ہے، حمزہ زیر کیا چاہتی ہے؟ یا چاہتی ہے تو یا بڑھا دیں گے تو کیا بن گئے؟ ایمان، ٹھیک ہے۔ امنہ سے آمنہ، اؤمنہ سے اومنہ، ایمانہ سے ایمانہ، ایمان، ایمان، ایمان سے ایمان، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ، الاخذ، العقل، الامر، الاخذ، العقل، الامر، مصدر کے امر حاضر میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، الاخذ، العقل، الامر، مصدر کے امر حاضر میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیں گے، بلکہ دونوں حمزوں کو خلاف قیاس حذف کر دیں گے۔ الاخذ، العقل، الامر، مصدر کے امر حاضر میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیں گے۔ قیاس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہماری دلیل ہو، ہمارے پاس کوئی قاعدہ ہو، دلیل ہو، جس کے ذریعے ہم اس کو حذف کریں، اور خلاف قیاس کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے صرف ہم نے عربیوں سے سنا ہو اور انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہم حذف کر دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس، ٹھیک ہے، خلاف قیاس حذف کر دیں، ٹھیک ہے۔